السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج ہے 23 دسمبر اور آج ہی کی تاریخ کا اعلان ہوا تھا اب سے ایک ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ 23 دسمبر بروز جمعہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہفتہ شروع ہوا ہم نے دیکھا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر رات 9 سے 10 بجے کے درمیان سب سے پہلے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور ساتھ میں اسی گھنٹے میں پی ڈی ایم کی طرف سے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی، اور جو وقت دیا گیا تھا بلیغ الرحمان صاحب کی طرف سے گورنر صاحب کی طرف سے وہ بمشکل 48 گھنٹے سے بھی کم وقت تھا، اور کہا گیا کہ جی 4 بجے آپ نے 21 تاریخ کو 4 بجے اجلاس بلانا ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے۔ جب یہ اجلاس منعقد نہیں ہوا جس پر رولنگ دی گئی اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب کی طرف سے، تو پھر ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات شروع ہو گئی، گو کہ وہ اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اس وقت کو آنے سے پہلے ہی، لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور یہ تاثر کریٹ ہوا کہ 21 تاریخ گزر گئی، رات 12 بجے کا کہا جا رہا تھا، 12 بھی بج گئے، اگلی تاریخ بھی شروع ہو گئی، ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا، اور آئینی قانونی ماہرین کی طرف سے گورنر پنجاب کو یہی رائے دی گئی ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک بار پھر رات کی تاریکی میں ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اور ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد آج جب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تو وہاں سے حکم یہ آیا کہ ایک تو بیلنس برقرار رکھنا ہے، اور حکم یہ آیا کہ اگر اسمبلی کو تحلیل نہ کرنے کا بیان حلفی جمع کروا دیا جاتا ہے تو پھر جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، جو یہ حکم نامہ تھا گورنر پنجاب کا، جو کہ چیف سیکرٹری پنجاب کے ذریعے اس حکم نامے کو آگے پہنچایا گیا تھا، اس کو معطل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو معطل کر بھی دیا گیا، اور بیان حلفی بھی جمع ہو گیا، اور بیان حلفی یہ جمع ہوا کہ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ حکم ہوا کہ 10 روز میں ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے۔ اور اس ساری ڈیولپمنٹ کے دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی تھی آج صبح کہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے، اس تحریک عدم اعتماد کو بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ اگر نمبرز پورے ہوتے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے تو ووٹ آف کانفیڈنس میں چلے جاتے، دوسری طرف پی ٹی آئی کا کہنا ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں، اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ٹیبل آج کرنا تھا، خیر وہ تو اب واپس لے لی گئی ہے۔ اب آگے جا کر جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا اور اگر نمبرز پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا رن آف الیکشن ہوگا، اور رن آف الیکشن میں آئینی صورتحال کیا ہوگی اور کتنے ووٹس لینے ہوں گے کامیابی کے لیے۔ آج کے پروگرام میں جی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، جو سیاسی آئینی پہلو ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے، سلمان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ مظہر اللہ صاحب نے، مظہر اللہ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب نے۔ عابد صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عابد زبیری صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جو آج لاہور ہائی کورٹ کا حکم جاری ہوا ہے، جو فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں ڈی نوٹیفائی کرنے کے اس حکم نامے کو، اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا گیا ہے اور 10 روز کا وقت دیا گیا اور بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے، اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، فیصلہ تو یہ مسترد نہیں کیا گیا ہے، ابھی یہ عبوری حکم ہے، انٹرم آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ وہ جو ڈی نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا بوتھ بائی دا گورنر اینڈ دا چیف سیکرٹری، معطل ہوا ہے، لیکن مسترد نہیں ہوا۔ مسترد تو وہ فائنل فیصلے پہ اگر کورٹ کرنا چاہے گی تو کرے گی، لیکن اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ نیچرلی میٹر آف سب جوڈس ہے، تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی وہ ان کے پاس پاور تھی، لیکن اگر آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ 10 دن کے اندر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، تو اب یہ کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اب ان کو لینا پڑے گا۔ میں نے آرڈر نہیں دیکھا، اب آپ نے کہا کہ جی کورٹ نے کہا ہے، اور 11 تاریخ اس میں دی گئی ہے ہیئرنگ کے لیے، تو اگر وہ کورٹ آف کانفیڈنس ان سے کہا گیا اگر ووٹ آف کانفیڈنس لے تو بات ختم ہو جاتی۔ اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں اور چیف منسٹر صاحب نہیں لے سکتے ووٹ آف کانفیڈنس، تو پھر یہ گورنر کے پاس بات جائے گی، گورنر کسی اور سے کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ لیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں ہوتا دین 112 میں وہ صدر صاحب کو کی اجازت سے اسمبلیوں کو تحلیل خود بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ممبر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ سچویشن بنتی ہے۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں چودھری پرویز الہی صاحب کامیاب نہیں ہوتے تو اس صورت میں پھر کیا رن آف الیکشن ہوگا؟ نہیں، میں آپ سے کہا نا کہ مطلب پہلے وہ گورنر صاحب کسی اور سے کہیں گے کہ بھائی کوئی اور کسی اور کو کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھا دیں، کیونکہ دیکھیں ابھی اسمبلی تو الیکٹڈ ہے، وہ کسی اور کو کہیں گے۔ ان دا ایونٹ کہ کوئی بھی آدمی الیکشن ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب نہیں ہوتا،
پھر وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائس دیں گے, پریزیڈنٹ کی اجازت سے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے گورنر صاحب, تو اور پھر الیکشن ہوگا. جی ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ اگر تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جاتی جو کہ ٹیبل ہونے سے پہلے ہی واپس لے لی گئی, تو پھر ایونچولی کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسری طرف بھی ووٹ آف کانفیڈنس لینا مشکل ہوگا بیکاز سپریم کورٹ کی رولنگز, کیا اس پر عمل ہوگا جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ارلیئر دس ایئر ان جولائی اور اس سے پہلے کہ جس میں ووٹ نہ کاؤنٹ کرنے کی بات ہوئی اور جو پارٹی سے انحراف کرے ممبر پروونشل اسمبلی یا قومی اسمبلی, اس حکم نامے کی روشنی میں کیا یہ ممکن ہے آپ کی نظر میں پی ڈی ایم کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لینا؟ دیکھیے مجھے ان کے نمبر گیمز تو ان کو ہی معلوم ہوگا کون کس نے, لیکن جو پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا جو جولائی میں ہوا تھا, کچھ لوگوں نے جا کے ان کے ووٹوں کو مسترد کیا تھا ڈیپٹی اسپیکر نے اس زمانے میں, کورٹ نے اس کے اوپر ایک ججمنٹ دے دی ہے. انہوں نے ججمنٹ اس کے بڑا امپیکٹ ہے. ججمنٹ کا افیکٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے آرڈر کے خلاف ریگارڈنگ ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس سے ووٹ نہیں دے سکتا, اور اگر وہ ووٹ دینے جائے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. یہ بڑی بات ہوئی ہے اس کے اندر. تو دیکھیے اگر فرض کے پارلیمنٹری پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے ان کی کیو لیگ یا کوئی پی ٹی آئی یا مسلم لیگ جو بھی ہے, اگر وہ ان کے پارلیمنٹری پارٹی کہتی ہے کہ اس شخص کو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس دینا ہے, تو پھر وہ پابند ہے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس دینے کا. لیکن اگر وہ ووٹ نہیں دے گا, اگر ووٹ فرض کے اس کے برخلاف جائے گا, تو یہ بھی حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. لیکن تو ہینس اگر جو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. جی لیکن اس میں عابد صاحب اگر کوئی ایبسٹین کرے ووٹنگ سے, یعنی کہ نہ اپنی پارٹی کو ووٹ دے نہ دوسری طرف دے, آئے نہ اس دن ووٹنگ ڈے پہ, دیکھیں آئے نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ایبسٹین نہیں کر سکتا. اگر وہ موجود ہوگا اسمبلی میں تو وہ پھر ان کو ووٹ دینا ہے پارلیمنٹری پارٹی کے انسٹرکشنز پہ. جی ٹھیک, اور اگر آئے نہ نہیں پھر تو وجہ ہوگی, بیمار ہے آدمی ہے ہسپتال میں, وہ نہ آ سکے. لیکن آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ ایک خاتون جو کووڈ میں بھی تھی, وہ انہوں نے بھی آ کے ووٹ دیا تھا, وہ آئے نہیں تو وہ الگ بات ہے. جی وہ تو پھر اس کا تو ووٹ کوئی بھی وجہ ہو سکتی, جیسے ملک سے باہر ہے یا کوئی ایشو ہو سکتا ہے. جی ٹھیک, اور اگر استعفیٰ کوئی دے دے تب بھی یہی ہے کہ استعفیٰ دے دیا جائے یا منظور ہونے کا انتظار کیا جائے گا, یا اس صورت میں کیا ہوگا؟ استعفیٰ دیکھیں پارلیمنٹیرین کا استعفیٰ تو دینا تو وہ تو اسپیکر کے اوپر ہے کہ وہ پہلے وہ کرے گا, اس کے بعد جب وہ کر کے پھر الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کرے گا. اور آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ سپریم یہ جو نیشنل اسمبلی میں ابھی جو ہمارے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے آ کے انڈیویجلی مجھے ویریفائی کریں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو اگر یہ پروسیس اڈاپٹ کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی طول پکڑ جائے بات. ٹھیک, سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے یہ کس طرف ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی عابد صاحب نے جو اس کی آئینی پوزیشن ہے وہ واضح کر دی ہے, سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ ہے وہ بھی سامنے ہے کہ کوئی اگر نہ آئے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اگر آیا ہے تو اس کو ووٹ اپنا دونوں میں سے ایک طرف دینا ہوگا. اگر پارٹی سے انحراف کرے گا تو وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, تو ظاہری بات ہے اگر وہ آئے گا تو پھر اس کو اپنی پارٹی کو ہی ووٹ دینا پڑے گا. دیکھیں بات یہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا علی ممتاز, بیلنسنگ کرنے کا, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی پچھلے 73-75 سال کی جو سیاست ہے اس میں لیول پلینگ کے کانٹیکس میں بیلنسنگ ہی ہو رہی ہے. اور میں اس کو ذرا اور آسان بنا دیتا ہوں, جو نظریہ ضرورت ہے وہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. یعنی دیکھیے نا, کچھ لوگ اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے, کچھ لوگ اسمبلیاں بچانا چاہتے تھے. اسمبلی بچانے والوں میں حکومت کے اندر بھی لوگ تھے, پنجاب کی حکومت میں, اور ان کے اتحادی بھی تھے مسلم لیگ کاف والے, اور وہاں سے پی ایم ایل این والے بھی اسمبلی بچانا چاہتے تھے. تو اگر آپ اس کا عملی نتیجہ دیکھیں تو اسمبلی بچ گئی ہے وقتی طور کے اوپر, اور جنہوں نے جو کھیل سجایا تھا اس کے مطابق تو اسمبلی بچا لی گئی ہے. اب جب یہ اسمبلی بچ گئی ہے تو پھر کے پی کے اسمبلی کیسے تحلیل ہوگی؟ تو وہ سارا کا سارا بیانیہ جو 23 تاریخ کو آنا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس وقت, وقتی طور پہ لمبا ہو گیا ایک سطح پہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں عدالتیں بھی عجیب و غریب سوال پوچھتی ہیں. مثلا یہ کہا ہے کہ جی آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. بھئی یہ تو چیف منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے, وہ جائیں نہ توڑیں کیا کریں کیا نہ کریں. اچھا اب کیونکہ گارنٹی چاہیے تھی نا کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو, تو وہ گارنٹی بھی پرووائڈ کر دی گئی ہے. اب وہ گارنٹی پرووائڈ کر کے پی ایم ایل کیو نے کس کی خدمت کی ہے یہ بھی سامنے آ رہی ہے باتیں ساری کی ساری. اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے اسمبلی بچا لی, کے پی کے کی اسمبلی بھی بچ گئی, اور جیسے ابھی زبیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں 1 to 1 آئیں گے تو استعفے قبول ہوں گے, یعنی اگلے 4 مہینے تک 150 لوگ جو ہیں
وہ جائیں گے اور 4 مہینے لگ جائیں گے اور پھر چلتے چلتے اکتوبر آ جائے گا, پھر الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ جو سارا کھیل, مجھے جو افسوس ہے نا کہ پاکستان نے اپنے سیاسی تجربے سے یہ جو ایڈونچرزم کی پالیٹکس ہے, مہم جوئی کی پالیٹکس ہے, نظریہ ضرورت کی پالیٹکس ہے, جوڑ توڑ کی اور سازشی پالیٹکس ہے, اس سے کچھ نہیں سیکھا. ایک بات. دوسری لرننگ یہ ہوئی ہے کہ جو سیاستدان ہیں بڑے اپنے آپ کو بڑا میچور کہتے ہیں, چاہے وہ حکومت میں چاہے وہ اپوزیشن میں. ان کی میچورٹی کی یہ حالت ہے کہ خود یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے, اور یہ دونوں فریقین جو ہے عدالتوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے نا اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں. فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو زندہ باد, فیصلہ حق میں نہ آئے تو کہیں گے چمک کا مسئلہ تھا, عدالتیں جو ہے نا انہوں نے اپنا سیاسی فیصلہ کر دیا ہے. اب یہ سارا معاملہ, اچھا ابھی صرف معاملہ عدالتوں تک محدود نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. عمران خان بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروائے, جوڈیشری الیکشن کروائے. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ سیاستدان کس کھیت کی مولی ہیں علی ممتاز صاحب, اگر انہوں نے اپنے فیصلے نہیں کرنے اور اپنے معاملات کو خود حل نہیں کرنا, آپ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی آپ کہیں گے جوڈیشری بٹھا دے, کبھی کہیں گے اسٹیبلشمنٹ بٹھا دے. تو مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اس ایڈونچرزم کی پالیٹکس سے. اور آپ نہ کرائیں الیکشن, مان لیتے ہیں الیکشن نہیں ہوتے, آپ اکتوبر تک چلا لیں سارا سسٹم. پاکستان میں کون سی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی, کون سی اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی؟ یہ جو آج اسمبلیاں بچ گئی ہیں اس سے کون سی یہاں پہ خوشحالی آنے والی ہے, مجھے بتا دیجئے. اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری سیاسی قیادتیں, چاہے حکومت میں اپوزیشن میں, اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنی اپنی ضرورت کے تحت تو متحد ہے. اس میں عام آدمی کا مسئلہ کہاں ہے؟ اس میں کہاں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کس طرح سے ریلیف دینا ہے؟ کہاں گئے وہ اسحاق ڈار صاحب, کہاں گئی وہ حکومت کی معاشی پالیسیاں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہم آئیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے فیصلے کر سکیں گے؟ تو یہ سارا کا سارا جو کھیل چل رہا ہے سر, اس سے عام آدمی کو کیا ملنا ہے؟ لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ طاقت کے جو فریقین ہیں ان کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے, ان کی ایک لڑائی ہے. اس لڑائی میں دیکھیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن اب یہاں پر عمران خان کو بھی ایک فیصلہ کرنا ہے اور ان کو بھی سیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو کھیل ہوا ہے اس میں تمہارے پارٹی کے اندر کون لوگ ہیں, تمہارے اتحادی کون ہیں جو کس طرح سے چیزوں کو مینیج. خان صاحب کے بارے میں تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں, جو کہتے تھے ان کو سیاست نہیں آتی, ان کو سیاست آتی ہے. انہوں نے یہ اسی لیے بیچ میں وقفہ ڈالا کہ 23 تاریخ کو اسمبلی تحلیل کریں گے, ذرا مزید لوگ اور لوگوں کو ایکسپوز کر دیا نا. ان کو پتا چل گیا کہ ان کی پارٹی کے اندر کون ہے, اتحادیوں کے اندر کون ہے, سسٹم کے اندر کون ہے جو باقاعدہ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, اور کیسے سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, کیسے سسٹم کو جو بیچارہ پیرالائزڈ ہے, جو وینٹیلیٹر کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اس کو بچانا چاہتے ہیں. بچا لیں سارے کے سارے, آپ کے پاس طاقت ہے. عابد زبیری صاحب نے جو رائے دی ہے, جو ہماری آئینی قانونی پوزیشن ہے, اس کے مطابق تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم چلیں ووٹ آف کانفیڈنس پہ اب چلے بھی جاتے ہیں اور اس میں چودھری پرویز الہی صاحب وہ لینے میں ناکام ہوتے ہیں, تو دوسری طرف پی ڈی ایم کو جب کہا جائے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ بھی نہیں لے پائیں گے, بیکاز وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں وہ بھی نہیں لے پائیں گے. اور جب وہ بھی نہیں لے پائیں گے تو پھر جیسے کہ عابد صاحب نے کہا کہ گورنر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں, تو یہ صرف ٹائم بائی کیا جا رہا ہے, صرف اس کو کھینچا جا رہا ہے. یہ صرف ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. یہ بحران چاہے سیاسی ہے اور چاہے قانونی بن جائے, یہ بحران حل نہیں ہوگا جب تک آپ نئے انتخابات کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو نئے انتخابات کی صورت میں جانے کی طرف جانا پڑے گا. ادروائز یہ لڑائی, یہ ٹکراؤ, یہ محاذرائی, یہ پیچیدگیاں, یہ قانونی اپنا جو ہے نا پیچیدگیاں, یہ سب چلتی رہیں گی, اور اس سے ملک کی سیاست کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور ملک کی معیشت کا بھی بیڑا غرق ہوگا, اور اداروں کو بھی جو ہے نا ہم خراب کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اپنے سیاسی ایجنڈے کے اوپر. مظہر برلاس صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب کس طرف کھڑے ہیں؟ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, پر آپ اندر کی بات بتائیے کس طرف کھڑے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ میں نے عابد زبیری صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے اور اپنے دوست سلمان عابد صاحب کی بھی. ایک تو یہ ہے کہ کورٹ نے باؤنڈ نہیں کیا چودھری پرویز الہی کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ ضرور لیں. باؤنڈ یہاں تک کیا ہے کہ آپ اگلی جو ہیئرنگ ہے اس وقت تک اسمبلی نہیں توڑ سکتے, تحلیل نہیں کر سکتے. اب یہ سارا کھیل تو خود چودھری پرویز الہی صاحب نے رچایا تھا. کس طرح وہ پنجاب اسمبلی کا سیکرٹری جو ہے وہ رات کو سوٹ پہن کر ریسیو کرنے پہنچ گیا عدم اعتماد کی تحریک, اور اسی شام کس طرح گورنر کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہو گیا اجلاس بنانے کا کہ اعتماد حاصل کریں. سلمان صاحب نے بجا فرمایا کہ جی عمران خان نے ایکسپوز کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے یہاں غلطی کروائی گئی. ایک ہفتے کا ٹائم دے کر دشمنوں کو موقع دے دیا گیا
کہ وہ اپنے وار کر لیں. سو انہوں نے وار کر لیے, اور پھر جب دشمنوں کے ساتھ دوست بھی ملے ہوں تو وار تو کامیاب ہونے ہی تھے. اب جو چودھری پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ مدت بڑھ جائے, اب تو مدت بڑھ گئی, اب وہ اس کو کھینچیں گے اور کھینچ کھونچ کے مہینہ دو اور پورا کر لیں گے. اور یہی ان کی منشا تھی, یہی ان کی آرزو تھی. اب ان کے آپ دیکھیے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چودھری شجاعت اور پرویز الہی میں بڑا اختلاف ہے, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں. پہلے دن سے دونوں بھائیوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اختلاف نہیں ہوا. آپ دیکھیے کہ اس سارے 9 ماہ کے کھیل میں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ پرچے ہوئے اور نون لیگ کے لوگوں پہ پرچے ہوئے. اس میں 3 خاندان انجوائے کر رہے ہیں 9 مہینے سے. زرداری فیملی انجوائے کر رہی ہے, مولانا صاحب انجوائے کر رہے ہیں, اور گجرات کے چودھریز انجوائے کر رہے ہیں. کاف لیگ کے کسی بندے کے خلاف کوئی پرچہ نہ وفاق سے ہوا نہ صوبے سے ہوا. تو یہ تو ملا جلا کھیل ہے. اس کھیل کو میں ایک اور طرح سے بے نقاب کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تو عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی گئی, لیکن جہاں خفیہ ووٹ ہے, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے, مبینہ طور پر ہے اطلاع, کہ چودھری شجاعت اور طارق بشیر چیمہ نے ایک میٹنگ کی ہے چودھری پرویز الہی سے, اور ظاہر پی ٹی ایم کی قیادت کی بھی آشیرواد ہوگی. اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ اسپیکر نون کا بن جائے اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا بن جائے اور وزیر اعلیٰ آپ رہیں. کل پرسوں بھی ایک بات ہوئی جو چودھری مونس الہی اور عمران خان کے درمیان ہوئی, یہ بھی مبینہ طور پر ہی میں کہہ سکتا ہوں. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں چاہیے اور صوبائی اسمبلی کی 30 سیٹیں چاہیے. تو خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کی قومی اسمبلی میں پوزیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے 2 ووٹ ہیں. 3 تو ادھر چلے گئے, 2 ہیں, ایک میں ہوں اور ایک حسین الہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 کی قیمت فیس وصول کرنا چاہتے ہیں آپ, اور صوبے میں آپ کے پاس 10 ووٹ ہے, اور 10 میں سے بھی یہ چیک کریں کہ آپ کے ساتھ کتنے ہیں, اور قیمت آپ وصول کرنا چاہتے ہیں 30. تو میرا خیال ہے ادھر بھی کھٹ پٹ ہے. اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ آج اور بے نقاب ہو گئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن میں کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر خان صاحب نے بادل ناخواستہ قبول بھی ان کو کیا تو وہ کڑوی گولی اس طرح نکلیں گے کہ وہ ان کو کہیں گے کہ آپ پھر بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. ٹھیک. ایک اور اتحاد بھی ہو رہا ہے پنجاب میں, وہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں ہو رہا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن اکٹھے لڑیں گے. تو جو یہ سلمان صاحب نے بہت اچھا کہا کہ نظریہ ضرورت آج بھی ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ بیلنسنگ والی بات یہ زبیری صاحب سن رہے ہیں. کیا ججز کو یہ بات کرنی چاہیے؟ آپ کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, آپ بیلنسنگ کرنے والے کیوں بن گئے؟ اور آپ پھر ایک سوابدیدی اختیار ہے کسی کا اسمبلی کو توڑنا, تحلیل کرنا, وہ آپ اس سے سوابدیدی اختیار ہی چھین رہے ہیں. یہ اس پر ذرا عابد زبیری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. عابد زبیری صاحب, یہ بیلنسنگ والی بات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ انٹرم آرڈر ہے, یہ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہے, لیکن ایکچولی ان کو اس کو جی ریمارکس میں تھا یہ نہیں, ریمارکس یہ آرڈر تو یہی ہے نا. انٹرم آرڈر یہ ہے کہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے پرویز الہی صاحب نے کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اس کنڈیشن پہ ان کی گورنمنٹ کو اور کیبنٹ کو اور ان کو باہر کر دیا گیا ہے. اور کیوں گئی یہ دیکھیں انڈرٹیکنگ اس لیے انہوں نے دی کہ وہ بحال ہو کے تاکہ اس وقت تک اسٹیٹس کو ایک طرح سے رہے. لیکن آپ نے اگر فرمایا کہ جی ان سے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر دی گئی ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس سے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا, وہاں تک تو بات ہی نہیں پہنچے گی. زبیری صاحب, اگر یہ معطل کیا گیا ہے جو حکم نامہ تھا گورنر پنجاب کی طرف سے,
تو کیا اس کو معطل کرنا بھی یہ ہم سمجھیں کہ تسلیم کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ یہ غلط فیصلہ تھا، غلط حکم نامہ تھا ڈی نوٹیفیکیشن کا؟ میں یہ کہوں گا پرائم فیشی وہ اس میں جب بھی دیکھیے ان سے جب بھی انڈرٹیکنگ ایک لی گئی ہے کہ آپ تحلیل نہیں کریں، کیونکہ کورٹ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی یا نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتے تھے اس طرح کا گورنر اور چیف سیکرٹری. وہ ابھی ان کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا گورنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. تو یہ سب چیزیں ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہیں. اور پہلے دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز اس میں کورٹ فیصلہ کرے گا کہ ہاں گورنر صاحب کی ایسی سیٹسفیکشن تھی کہ ان کے اس نتیجے پہنچے کہ پرویز الہی صاحب نے اکثریت کی میجورٹی کا کانفیڈنس کھو دیا ہے. کورٹ کو یہ بھی، کیونکہ یہ بار جو ہوگا یہ گورنر صاحب پہ ہوگا، کورٹ کو بتائیں کہ جی میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن تھی، اوپینین نہیں، ان کے پاس ایسی انفارمیشن تھی جس میں ان کے پاس خبر آئی کہ جی اپنا یہ اعتماد کھو چکے ہیں اکثریت کا، اس لیے اب ضرورت ہے ان سے کہا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے. تو یہ باتیں کی. اور آپ کو جب منظور وٹو صاحب کا کیس جو آج کل کورٹ ہو رہا ہے ہر جگہ، اس کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی. کورٹ نے جب ریسٹور کیا ان کو تو ان کو باور کرایا کہ ان کو کہ آپ تحلیل نہیں کریں گے، آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور اگر آپ نے نہیں لیا تو جو نکائی صاحب تھے ان کی حکومت بحال ہو جائے گی جن کو ان کے لیا جاتا. اور انہوں نے پروکلیمیشن آف ایمرجنسی جو صدر نے لگایا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا. تو وہاں فیصلہ تو موجود ہے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ کا. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس پر فیصلہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں جی اس پر کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ہوتا کہ اسپیکر کی رولنگ، سبطین خان صاحب کی جو رولنگ ہے وہ ٹھیک تھی یا نہیں؟ سب وہ ہوگا، وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی نا سر، یہ سارے چیزیں ہوں گی. انہوں نے کیونکہ جو پٹیشنرز نے اس بات پہ ریلائی کیا ہوگا اپنی، میں نے پٹیشن نہیں دیکھی ہے لیکن انہوں نے کہا ہوگا کہ اسپیکر کی رولنگ آگے، اسپیکر کی رولنگ کے آپ خلاف گورنر صاحب نہیں جا سکتے، اور گورنر نے اسپیکر کی رولنگ کو بھی ریجیکٹ کیا تھا. یہ بھی کورٹ دیکھے گی کیا ان کے پاس اختیار ہے، کوئی ایسا ثواب دیدی اختیار ہے گورنر کے پاس کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے اسپیکر کی رولنگ کو. یہ ساری چیزیں، وہ جو رولز آف اسمبلی ہیں، یہ سب چیزیں کورٹ کے سامنے آئیں گی اور کورٹ اس پہ حتمی فیصلہ دے گی کہ ان کے لحاظ سے کیا ہے کہ گورنر صاحب جو یہ وقفہ بیچ میں ڈالا گیا ہے، کیا یہ وقفہ ڈالنا بیچ میں ضروری تھا؟ ٹھیک ہے چھٹیوں کا ٹائم ہے، لیکن اگر اتنا اہم معاملہ ہو اور جہاں پر ایسی بے یقینی کی صورتحال چل رہی ہو صوبے میں، پورے ملک میں، تو وہاں پر اس کو فوری طور پر، جیسا کہ اسلام آباد میں بھی ہوا تھا اپریل میں سپریم کورٹ میں. جی دیکھیں ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے وہاں ابھی مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کی سائڈ یا رسپونڈنٹس کی سائڈ سے کوئی پیش ہوا. مجھے آپ شاید بہتر جانتے ہوں گے، میری نالج میں یہ نہیں ہے. اگر یہ ایک سائڈ کو سن کے انہوں نے حتمی ایک عبوری حکم دیا ہے تو نیچرلی دوسری سائڈ کو بھی تو سنا جائے گا، گورنر کے وکیل کو سنا جائے گا، وفاق کے اور سارے وکلا آئیں گے دوسری رسپونڈنٹس کے، وہ آ کے اپنے دلائل پیش کریں گے اس کے. جی برلا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا گورنر کا وکیل وہاں تھا جی، پیش ہوا ہے گورنر کا وکیل. اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، ہوئے ہوں گے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پورے کورٹ کو ڈیٹیلڈ ہیئرنگ کرنی پڑے گی اس کے اوپر، کیونکہ یہ آئینی مسئلے ہیں جس کے دیکھیے آرٹیکل 130 سب کلوز 7 میں دیا ہے کہ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ان کو گورنر کال کر سکتے ہیں، لیکن کہیں یہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. افیکٹ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکثریت کھو جاتے ہیں تو ان کو حق نہیں رہتا اس میں کا. لیکن اس کے برعکس آرٹیکل 136 میں جہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے اور پھر وہ یہ بات اگر وہ پاس ہو جاتی ہے ووٹ آف کانفیڈنس، تو آئین کے اندر ہی پرووائڈڈ ہے کہ چیف منسٹر ول سیز ٹو ہیو افیکٹ. اور پھر 112(2) آتا ہے کہ پھر گورنر کسی اور ممبر سے کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور پھر اگر وہ فیل کرتے ہیں تو پھر گورنر ایڈوائز کر سکتا ہے تحلیل کرنا اسمبلیوں کو. تو یہ پروسیجر کانسٹیٹیوشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ تو دیا ہوا ہے، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر اس طرح کی کوئی بات نہیں. جب ایک رول 22 ہے اسمبلی کے رولز کا، اس کا سب رول 7 ہے جس کے اندر لیا ہے کہ گورنر نے اگر کہا ووٹ لینے کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس وہ نہیں لیتے چیف منسٹر صاحب، تو یہ پرزیوم کیا جائے گا، ڈیم ہوگا، اٹ ول بی ڈیم دیٹ ہی ہیز فیلڈ، ہی ہیز لاسٹ دی کانفیڈنس آف دا میجورٹی. تو اب یہ سارے رولز آرٹیکل 137 36 اس سب کو دیکھ کے کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کیونکہ ابھی تک اس پوائنٹ پہ کچھ فیصلے ضرور ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ گورنر کی کیا صحابدید پاور ہے، کین ہی ڈی نوٹیفائی، کیونکہ گورنر تو از باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دا چیف منسٹر. بالکل صحیح. ٹھیک عابد صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یو ہیو ٹو لیو اٹ ارلی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان صاحب اس پورے ایپیسوڈ میں جو یہ گزشتہ 4-5 روز سے چل رہا ہے، آپ کی نظر میں کس کی کامیابی ہے، کس کی شکست ہے، کس نے گین کیا، کس نے لوز کیا؟ دیکھیے نظریہ ضرورت کی کامیابی ہوئی ہے،
اور وہی لوگ جیتے ہیں جو جس طرح سے کھیل سجانا چاہتے تھے. کون لوگ کھیل سے جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں 75 سال سے تاریخ آپ کو سامنے ہے, کون کیا چاہتا ہے, کیسے چاہتا ہے, کب چاہتا ہے, کس طرح چاہتا ہے, وہ اپنے راستے نکالتے رہتے ہیں, سیاسی قوتوں کی مدد سے نکالتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, مظہر برلاس صاحب ہنس رہے ہیں, اسمائل کر رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے سارا کھیل کہاں سے ہوتا ہے. سوال یہ ہے, دیکھیے بات یہ ہے, ابھی زبیری صاحب نے ایک بات کی کہ آئین کے اوپر, بھائی بات یہ ہے کہ مظہر برلاس بھی مجھ سے اتفاق کرے گا کہ اگر یہ ملک آئین کے اوپر چلا ہوتا اور قانون کے اوپر چلا ہوتا تو آج میں, آپ اور مظہر برلاس یہاں یہ ماتم کر رہے ہوتے. اگر ہماری جوڈیشری نے واقعی آئینی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں اور لیگل فریم ورک میں فیصلے کیے ہوتے تو آج ہماری جوڈیشری کی ریٹنگ دنیا میں یہ ہوتی جو اس وقت موجود ہے. اور جو نظریہ ضرورت کا تانا مارا جاتا ہے وہ ایسی بلا وجہ مارا جاتا ہے. آپ زبیری صاحب تو بڑے محتاط جوابات دے رہے تھے. وہ اس لیے کہ وہ ایک وکیل ہیں, سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ اور میں تو جانتے ہیں نا, مظہر برلاس بھی جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں جوڈیشری کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل منورنگ کے لیے. میں اس لیے, میں ابھی تو یہ فیصلہ کیونکہ ابھی ہے, ابھی آئے گا, لیکن سوال یہ ہے موجودہ سوری موجودہ اچھا صدر ہے, سوری میں الفاظ واپس لیتا ہوں سر, اس پہ نہ لگ جائے توہین عدالت بھی لگا دے. کہنے کا مطلب یہ ہے اب اس سارے کھیل سے ہو کیا رہا ہے. اس کھیل سے یہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو فوری انتخابات کا مطالبہ ہے نا جی, اس کو سبوتاژ کیا جائے اور بات اکتوبر تک جائے یا اکتوبر سے آگے کی پیشگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں. کوئی معاشی ایمرجنسی کی باتیں کر رہا ہے, کوئی دوسری طریقے سے لے کے آ رہا ہے. خان صاحب کیسے روکیں گے اب؟ سر دیکھیں نا, بات یہ ہے انتخابات تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے. آپ انتخابات کرائیں گے تو عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا, وہ تو حکومت کو سوٹ ہی نہیں کرتا. رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں, خواجہ آصف صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں ہم انتخابات اس وقت کرائیں گے جب ہم پہلے پرفارمنس دیں گے. اب یہ پرفارمنس کتنی لمبی ہوگی مجھے نہیں معلوم, کب ہوگی, کیسے ہوگی, وہ راستہ نکالنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں. تو میرا کانٹیکس یہ ہے کہ اب بھی یہ سارا سیاسی بحران بدستور قائم رہے گا. البتہ اس کے اندر بد اعتمادی اور بڑھ جائے گی, جس کی نشاندہی ابھی مظہر برلاس نے بھی کی ہے مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان. وہ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں نہیں, میں کل اور آج کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملا ہوں اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا اندر کھاتے کھیل کھیلا ہے. تو یہ باتیں اب آنی شروع ہو جائیں گی. کیا چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, بلیک میل نہیں ہے, ان کی مجبوری ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار لمبا چلے, اکتوبر تک چلے, اس سے بھی آگے چل سکتا ہے. نہیں تو جب مجبوری کا کوئی اتنا فائدہ اٹھانا شروع کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کمزور ہیں. عمران خان صاحب وہ جو انہوں نے کہا نا ابھی مظہر برلاس صاحب نے کہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان نے چیزوں کو ایکسپوز کر دیا ہے, ان کی بھی اپنے مسائل سامنے آ رہے ہیں نا. ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی بے شمار لوگ ہیں جو چاہتے تھے چودھری پرویز الہی کو تھپکی دے کے جناب اقتدار قائم رہے. اب خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ اب خان صاحب کے پاس دیکھیں آپشن کیا ہے, دو ہی آپشن ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اکتوبر تک انتظار کریں اور عام انتخابات کا اب ویٹ کریں اور کہیں کہ جی عام انتخابات وقت پہ کرا دیں اور دباؤ بڑھاتے رہیں جیسے بڑھانا چاہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پی کے اسمبلی تحلیل کر دیں, سندھ اسمبلی سے ریزائن دے دیں, پنجاب اسمبلی سے ریزائن کر دیں اور قومی اسمبلی میں جا کے فردن ان کے ارکان جا کے اسپیکر کے سامنے پیش ہوں اور اپنا استعفیٰ لکھ دیں. یعنی کہ ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وفاقی حکومت دے دی اور نہیں گئے اسمبلی میں استعفیٰ دے دیا, اسی طرح پنجاب میں بھی کر دیں. کیا جاتا ہے اگر آپ ایک بڑا بحران پیدا کریں گے تو شاید انتخابات کی راہ نکلے گی. لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے اور اس طریقے سے استعفے دینے ہیں جیسے ہمارے ہاں دیے جا رہے ہیں اس وقت, تو اس سے تو پھر بات نہیں بنے گی نا. اس سے تو پھر حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے اور حکومت دیکھیے نا حکومت کیا فائدہ اٹھا رہی ہے. حکومت کے پاس 3 ایڈوانٹیجز ہیں. ایک ان کو پتا ہے کہ مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کی پالیسی مختلف ہے. ایک ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ اندر لوگ ہیں جو عمران خان کی ایڈونچرزم سے اور مہم جوئی سے نالاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید سے نالاں ہیں. اور تیسرا یہ کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ نے دیکھا نہیں رانا ثناء اللہ کا بیان کہ ادارے سمیت سب لوگ جو ہے وہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں. تو وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا اگلا چند مہینے کا جو کرائسس ہے وہ کم تو نہیں ہوگا, بڑھے گا. اب عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا متبادل اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں. ابھی پرویز الہی صاحب نے کہا نا کہ ہم پہلے اعتماد کا ووٹ لیں گے پھر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. چلے ایک ہفتے کے اندر آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں, پتہ چل جائے گا کہ واقعی پرویز الہی صاحب اپنے موقف پہ قائم رہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے اور یہ شروع سے کہا جا رہا تھا ایونچولی پھر جیسے کہ آپ زبیری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایونچولی تو پھر اسمبلی کو تحلیل ہی ہونا ہے نا, کہ جب ایک پارٹی نہیں کر سکے گی پھر دوسری پارٹی لینا ہوگا, وہ نہیں کر سکے گی. آپ اسمبلی تحلیل کی بات کریں, ایونچولی تو آپ کو جانا الیکشن کی طرف ہے اور الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے. مظہر برلاس صاحب, آپ کی نظر میں خان صاحب کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے خان صاحب کو ایک تو ان پہ پریشر بڑھانا چاہیے کہ آپ اعتماد کا ووٹ جلدی لیں, لیکن یہ نہیں لیں گے. یہ میں آپ کو اگلی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں. بندے پورے نہیں ہیں یا کوئی اور رول ہے؟
نہیں یہ اپنے بندے کہیں گے جی 15 دنوں بعد لینے ہیں، 20 دنوں بعد لینے ہیں، فلانا بندہ عمرے پہ گیا ہے، فلانا بندہ ادھر گیا ہے، یہ لٹکائیں گے معاملات. کامیابی دیکھیے انہی کی ہوئی ہے. ہم تو مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج تک دیکھتے رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیے کہ کوئی اے پولیٹیکل صورتحال تو نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ کس شہادتیں طرح موصول ہو رہی ہیں آپ کو مظہر اللہ صاحب اے پولیٹیکل نہ ہونے کی؟ دیکھیے جو چیف سیکرٹری پہلے تو گورنر نہیں کر رہا تھا، ان کو کن قوتوں نے، کن لوگوں نے، کون سے بندوں نے مجبور کیا، اور پھر چیف سیکرٹری کو کس نے مجبور کیا ہمیں نہیں پتا. کوئی آیا ہوگا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نہ کوئی کسی نے کیا ہوگا. لیکن چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کی یہ منشا تھی، اب یہ ایک کانٹا بیچ میں نکالیں گے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر والا. جو عدم اعتماد کی تحریک ابھی تک وہ زندہ ہے نا، ان کو چاہیے دوست مزاری جیسا ڈپٹی اسپیکر. ابھی اب دوست مزاری کا بھی ایک واقعہ سن لیں. وہ آج کل کسی مقدمے میں جیل میں بند ہے. وہ انہیں کوئی دوست ملنے گیا تو اس نے کہا میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ دیتا ہوں کہ یار تمہارا خیال رکھے جی. اس نے کہا نہیں، اس کو یہ کہو کہ مجھے چکی میں بند کر دے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں جب ادھر سے گزرتا ہوں تو یہ سارے قیدی مجھے لوٹا لوٹا کی آوازیں کستے ہیں اور میں بہت تنگ ہوں. اس نے دوست نے کہا کہ یار تم تو بلوچ ہو، بڑے بہادر ہو، تو اس طرح. اس نے کہا بھائی بلوچ ہوں لیکن اس کا کیا کروں، یہ صبح و شام میرا یہ دماغ کھاتے ہیں سارے قیدی. میں ادھر سے جاتا ہوں تو کہتے ہیں لوٹا چلا گیا، لوٹا آ گیا، لوٹا لوٹا کی آوازیں آتی ہیں. اب یہ جو خوف ہے نا ان کو، جس کی بنا پر یہ الیکشن آگے لے جانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ گئی حکومت پی ڈی ایم. کیوں بھاگی؟ چونکہ ان کو امیدوار ہی نہیں پہلے ملے. پھر جب مل گئے تو ان کو رپورٹیں آئیں کہ ہمارے لوگ تو جیت ہی نہیں رہے، تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے. لیکن یہ بھاگ کب تک بھاگیں گے؟ اب چودھری صاحبان بھی عمران خان صاحب کو ایک اور چکر میں ڈالیں گے کہ سر ہم 25 دنوں میں اعتماد کا ووٹ لیں گے، اگلے مہینے اعتماد کا ووٹ لیں گے. اور پھر جو کچھ لوگوں کی خواہش تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے مارچ میں الیکشن، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں مئی میں کرا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے مئی والوں کی بات مانی گئی. اور لیکن یہ بھی تو تب ہے نا مئی میں بھی کہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے، اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کامیاب ہو جائیں گے تو تحلیل کر دیں گے، نہ ہوئے تو پھر دوسری پارٹی کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا. وہ اگر لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اسمبلی کو تب تحلیل کرنے کی طرف لے کے جائیں گے، تو پروسیس مزید لمبا ہو جائے گا. جی علی ممتاز صاحب یہی ان کی خواہش ہے نا، لمبا ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ جس دن اعتماد کا ووٹ لینا ہو وہ مل جائے گا، اور جب لوگوں کی خواہش ہوگی کہ نہ ملے تو نہیں ملے گا. اچھا مظہر بلال صاحب، آپ اور میں اس وقت عمران خان کے ساتھ ہی تھے جب ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ مئی میں ہوں گے. تو آپ کو یاد ہوگا، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان نے کہا اگر مئی میں انتخابات کروانے ہیں تو پھر میں اکتوبر تک کیوں نہ انتظار کر لوں، پھر کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پرویز الہی صاحب کا ایجنڈا کچھ اور ہے، عمران خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں. اب اس میں سے کیا وے آؤٹ نکالیں گے یہ آنے والا وقت بتا دے گا. نہیں لیکن ایک بات ہے سلمان صاحب اور علی ممتاز صاحب، اسی نشست میں نے ان کی ایک توجہ دلوائی تھی ایک اور جانب. میں نے کہا دیکھیں آپ کوئی 20 دن رک جائے، چونکہ ابھی پورے گراؤنڈ میں فیلڈنگ پرانے کیپٹن کی لگی ہوئی ہے. آپ شاٹ ماریں گے، کیچ اسی کا فیلڈر پکڑے گا. تو آپ نئے کیپٹن کی فیلڈنگ لگنے دیں، 20 دن بعد کام کرے تاکہ آپ کو شاٹ مارنے میں سہولت رہے. تو اگر آپ نے اب کوئی چوکا چھکا یا کوئی شاٹ مارنے کی کوشش کی، سنگل لینے کی بھی کوشش کی، لیکن مظہر اللہ صاحب جہاں جس طرف پہلے شاٹ لگتی رہی ہے اور کیچ پکڑے جاتے رہے ہیں اور جو فیلڈرز پکڑتے رہے ہیں، اطلاع تو یہی آ رہی ہیں کہ وہ وہیں پر فیلڈ کرتے رہیں گے اور فیلڈر بھی تبدیل نہیں ہوں گے، ان کی پوزیشن بھی وہی رہے گی. نہیں فیلڈر تو تبدیل میرا خیال ہے ہوں گے، ابھی تک ہوئے نہیں. وہ میرا خیال 10-12 جنوری تک ہو جائے گی تبدیل. اچھا 10-12 جنوری تک. ہاں لیکن یہ تو خان صاحب کو بنانا، دیکھیے اسٹریٹجی بناتے وقت بہت سی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے. خان صاحب کو ایک تو ان سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے،
یہ کاف لیگ جو آج بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں، یہ جو 10 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں یہ بھی خان کی وجہ سے جیتے ہوئے ہیں، ایسے اتحاد کی وجہ سے۔ جی سلمان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے کر دیتے تو ان 10 میں سے ایک بھی نہ جیت پاتا۔ الٹا خان صاحب ان کے محسن ہیں، لیکن وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں ہمارے محسن ہیں۔ خان صاحب کو محسن مانتے ہی نہیں، ان کو تو بلیک میل کر رہے ہیں، ہمیں اتنی سیٹیں چاہیے، اتنی چاہیے قومی میں، اتنی صوبے میں۔ تو خان صاحب کو ایک تو ڈٹ جانا چاہیے۔ اچھا مظہر اللہ صاحب، آپ نے کبھی بات کی تھی ایک نئے اتحاد کی، اس کو لے کر میں وقفے کے بعد سلمان صاحب جب آپ کی طرف آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد یہ جو نیا اتحاد جس کی مظہر اللہ صاحب نے بات کی ہے، اس اتحاد کی حکومت ہوگی؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلمان عابد صاحب، یہ جس اتحاد کی ابھی مظہر اللہ صاحب بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کاف لیگ کا اتحاد، کیا آپ کو لگ رہا ہے بیکاز جو سافٹ کارنر نظر آیا ہے گزشتہ آپ 10 ماہ کر لیں یا ایون اس سے پہلے بھی، وہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں کے لیے سافٹ کارنر ہے اور دونوں کے کنیکشنز بھی ایک مخصوص طرف ہیں، تو کیا ان کا اتنا اتحاد چل سکتا ہے کہ اگلی حکومت ہی اس اتحاد کی ہو؟ کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اگر اس اتحاد کے اندر کوئی ہوا بھر رہا ہے اور کوئی ان کے اندر ٹونک بھرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک متبادل سیاسی قوت کے طور پر کسی کو ابھارا جا رہا ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے، یہ پھر ایک سوال آ جائے گا۔ میں اور مظہر بلاس اس پہ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اپنا خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے اور باقی مسلم لیگی لوگوں نے اور پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ جیسے لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب اگر ہمیں عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو 1 to 1 عمران خان کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ 13 جماعتی اتحاد جو ہے اگر یہ علیحدہ علیحدہ لڑے گا، جس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہوں گے اور پھر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، پی ایم ایل این کے امیدوار ہوں گے، ٹی ٹی پی کے امیدوار ہوں گے، جماعت اسلامی کے کچھ امیدوار ہوں گے، تو پھر یہ میلہ سجے گا نہیں، اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ تو خواجہ آصف سمیت بہت سے لوگ تو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں، ان کی ذاتی رائے یہی ہے، ابھی وہ ذاتی رائے کہتے ہیں کہ ہمیں مل کر مشترکہ امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا ہے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی ایک اور طریقہ بھی کھیلے گی، اس اتحاد کو بنیاد بنا کے جو بات مظہر بلاس نے کی ہے، وہ پی ایم ایل این کو بھی دباؤ میں لائے گی۔ پنجاب میں تو ان کی کوئی بڑی سیاسی پوزیشن نہیں ہے، لیکن اگر ان کو 10 12 15 سیٹیں مل جائیں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی اتحاد کر کے، اور کہیں کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیں، کہیں کسی اور کے ساتھ اتحاد کر لیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب تو کہتے ہیں جہاں کوئی فائدہ نظر آتا ہے نا ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، ایک ہی وقت میں 3 4 اتحاد بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے یہ ہوگا جو بات مظہر بلاس کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پورے کھیل میں ہم نے وہ 70 والی پوزیشن لا کے کھڑی کر دی ہے علی ممتاز، جہاں بھٹو صاحب اکیلے تھے اور باقی ساری جماعتیں ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑی تھیں اور ان کا مشترکہ امیدوار ہوتا تھا۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور باقی ساری 13 جماعتیں جو ہے نا وہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھی ہوں گی۔ لیٹس سی اس کا کیا منظرنامہ نکل کے آتا ہے، لیکن اگر یہ اتحاد ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت سیاسی جماعتیں بناتی ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ کسی ایڈونچر کے اندر اتحاد بنائے جا رہے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ایڈونچرز تو ہوتے آئے ہیں، تو آج کیا بھی ہو رہے ہیں، تو ماضی میں بھی ہوتے رہے، آئندہ بھی شاید ہوتے رہے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے پھر ہم نے سیکھا کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو آپ کو آگے مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو تیار کیا جا رہا ہے ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب تو اسی صورت میں پرائم منسٹر بن سکتے ہیں نا، ایک یہ کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ پرفارم کرے، یہ نہیں ہو سکتا پنجاب میں پرفارم کیے بغیر ان کو پرائم منسٹرشپ مل جائے ایک، یا ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ان کے ساتھ کوئی اتحاد بن جائے۔ اور اب جس طرح سے چودھری پرویز لائی صاحب پینیٹریٹ کر رہے ہیں تو وہاں پھر وہ کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ پری میچور ہیں، ابھی اس میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ اصل کینڈیڈیٹ جو ہے اس وقت پرائم منسٹر بننے کے جو پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر جو ریالٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ کریکٹرز۔ ٹھیک، مظہر اللہ صاحب، آپ کا تک کوئی انفارمیشن ایسی پہنچی ہے کہ 21 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں کوئی ایل ڈی اے کی سوسائٹیز وغیرہ کی کوئی بہت بڑی تعداد میں منظوریاں ہوئی ہیں کہ آخری دن سمجھ کے اس دن جو ہے وہ دبا دب منظوریاں دی گئی ہیں اور پیسے بنائے گئے ہیں؟ میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا پیسے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ کام تو چودھری پرویز لائی صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ کم از کم 12 دن دے دیں، ہم نے بہت سی فائلیں نکالنی ہیں، یہ بات تو انہوں نے کی تھی۔ اب یہ جو بات کی ہے نا سلمان صاحب نے،
اتحاد کی. دیکھیے آصف علی زرداری کی ایک خواہش ہے, انہوں نے اظہار بھی کیا ہوا کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پرائم منسٹر بنے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں بن سکے گا, لیکن اس کے لیے وہ سودا کاریاں کریں گے. اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ سندھ کے ہیں, ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ چودھری برادران کو بہت بڑے لیڈر ہیں پنجاب کے اور ان کی بڑی مقبولیت ہے. حالانکہ ان کی مقبولیت نہیں ہے. میں نے چودھری شجاعت سے مشرف دور میں کہا تھا, میں نے کہا یہ دریا پار کریں اور وزیر آباد چلے جائیں تو بے نظیر بھٹو کے نام پہ بھی ووٹ مل جائے گا اور نواز شریف کے نام پر بھی, لیکن چودھری صاحب آپ کے نام پہ ووٹ وہاں نہیں ملے گا. وہ اتنے تو وہ مقبول ہیں, لیکن ایک کوشش ہے, کوشش وہ کریں گے. اور یہ جو ایک اتحاد ہے نا جی, اس میں دیکھیے ایک فارمولا طے پایا تھا پی ڈی ایم کا کہ جہاں پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہے, جو سیکنڈ آیا ہے اس کو ہم ٹکٹ دیں گے. تو پنجاب میں تو نون لیگ کے بندے سیکنڈ آئے. اب پی ٹی آئی پنجاب جو پیپلز پارٹی پنجاب ہے اس میں بڑا رفٹ ڈلا ہوا ہے, پھٹا ہے کہ جناب یہ تو سارے ٹکٹ جو ہیں پی ڈی ایم کے فارمولے کے تحت نون لیگ کو مل جائیں گے, تو ہم کیا کریں گے, ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے. اچھا اگر آصف علی زرداری کی بات مان کے تو 15-20-30 سیٹیں دے بھی دیں تو وہاں نون لیگ کے لوگ کیا کریں گے. ویسے آصف علی زرداری نے خاص لوگوں سے کہا تھا کہ 35 الیکٹیبلز مجھے دے دیں. تو جب الیکٹیبلز سے بات انہوں نے کی, جن لوگوں نے بھی کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکتے, چونکہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ اگر ہم لیتے ہیں پنجاب میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. تو وہ ایک آپشن تھا, لیکن ہو سکتا ہے انہی الیکٹیبلز کو کہا جائے کہ اچھا چلے آپ کو ہم پی ڈی ایم کا مشترکہ کوئی ٹکٹ دے دیں گے, تو یہ گیم بن سکتی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ الیکشن 2 ماہ بعد ہوں, 6 ماہ بعد ہوں, 10 مہینے بعد ہوں, عمران خان صاحب 2/3 خرید سے جیتیں گے. اچھا, ان کو روکنے کی انہوں نے بہت کوشش کی, اس کا آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا. وہ ایک ایسا آئینہ تھا جس میں حکومت بھی پنجاب میں عمران خان کے مخالف تھی, پوری انتظامیہ, اور وہ جو محکمہ اچھا ویسے اس پر ایک نیریٹو یہ بھی آیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں نا, کچھ حلقوں میں یہ بھی بات ہوئی ہے, یہ دیکھتے ہوئے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو بیان دیا کہ جی ہمیں تو وہاں سے کال آئی تھی اور ان کی کال آنے پہ پھر ہم دوسری طرف گئے تھے, تو ایک نیریٹو یہ بھی بلڈ ہو رہا تھا کہ یہ جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا, بائی الیکشن, اس میں جو پی ٹی آئی کو کامیابی ملی تھی یہ اس لیے ملی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جی, چونکہ مجھے ان الیکشنز کے بارے میں کافی ساری چیزوں کو پتا تھا. یہ جو وزیر اعلیٰ بنانے والی بات تھی یہ تو پہلے ہوئی تھی, یہ تو اپریل میں ہوئی تھی. یہ ضمنی الیکشن تو جولائی میں ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ تو اپریل میں ہوا تھا کہ ادھر چلے جاؤ, اور یہ بھی نہیں پتا کہ ادھر چلے جاؤ کہا تھا یا نہیں کہا تھا, اس لیے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب تنقید کرتے رہے پرانے چیف پہ, تو پرویز الہی صاحب سنتے رہے. اب کیا ہو گیا اچانک, کیا اب انہیں احسان یاد آنے شروع ہو گئے, اور خان صاحب کا احسان ہو گیا. میں پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے کوئکلی ذرا سلمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیں کہ ایک تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو لے کر ہم نے آج کے پروگرام میں کافی بات کی, اس کے علاوہ اور کون کون سے ایسے بندے ہیں پی ٹی آئی میں جو بظاہر خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں بات بڑے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک ہلکا رویہ اختیار کوئی ایک آدھ نام بتا دیں. اب نام کیوں مجھ سے سننا چاہتے ہیں, چھوڑے پر نام کیا کرنا, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست نہ کریں, ایک بات. اور یہ بھی ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی کنٹینیوشن جو ہے نا سسٹم کی رہنے دیں, کیونکہ لوگوں کو لگ یہ رہا ہے ان کے اندر کہ جو اسمبلیوں کی تحلیل سے شاید عام انتخابات فوری طور پہ نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی اپنی صفوں میں تھوڑا سا ریوزٹنگ کرنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون ان کے اگینسٹ ہیں. پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے جلدی سے مزہ صاحب آپ بتا دیں کوئی ایک آدھ نام. وہ جی نام میں کیا رکھا ہے, کام میں سب کچھ رکھا ہے, کام ہو رہا ہے. کیا نام ہے تمہارا, کس نام سے پکاروں ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا مظہر اللہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بان.